السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنانے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو اللہ نے ایک بستی کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ آپ نے دن رات سمجھایا مگر ان کے دل نہ پسیجے۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ باز نہیں آتے تو آپ نے قوم کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر آپ ان سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ نبی کو ہمیشہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، مگر آپ جلدی میں اپنی قوم کو چھوڑ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ سمندر کے بیچوں بیچ سخت طوفان آیا۔ کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا۔ 3 بار قرعہ نکلا تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا۔ مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس حال میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور روتے ہوئے یہ عظیم دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر ڈال دے۔ وہ بیمار اور کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان پر کدو کا پودا اگا دیا تاکہ اس کے پتے کے سائے میں آرام کرے اور اس کے پھل سے طاقت حاصل کرے۔ اللہ نے ان کو صحت عطا کی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے یہ دیکھا کہ واقعی عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ سب اللہ کے حضور جھک گئے، توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ یوں اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ یہ واحد قوم ہے جس نے اجتماعی طور پر توبہ کی اور اللہ نے سب کو بخش دیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرے اور دعا کرے، کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ ہر مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ استغفار اور توبہ اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔